ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بزرگان محترم معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب ایک مرتبہ پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد درس فقہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کل کے درس فقہ میں ابتداً نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، اور اس میں نجاستوں کے حوالے سے پاکی اور ناپاکی کے جو ضروری احکام تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. آج ہم بات کرتے ہیں وضو کے بیان سے شروع کرتے ہیں، چونکہ وضو کے بغیر بندہ نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا. وضو کے حوالے سے اور وضو کی سنتوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ جو تھی وہ کل کے درس میں بیان کی گئی. آج وضو کے مسائل سے ہم شروع کرتے ہیں. تو یاد رکھیں، وضو میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرض ہیں، ضروری ہیں، جن کے بغیر وضو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، اور کچھ چیزیں وضو میں جو ہیں وہ سنت کا درجہ رکھتی ہیں، جن کی برکت سے وضو جو ہے وہ عبادت کا درجہ اختیار کر جاتا ہے، اور وضو کا ہر عمل جو ہے وہ بابرکت اور نور والا اور روحانیت والا ہو جاتا ہے. اور وضو کے کچھ مستحبات ہیں، اگر ان پر بھی عمل کر لیا جائے تو مزید جو ہے وہ وضو نور علی نور ہو جاتا ہے. تو میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو وضو میں ضروری اور لازمی ہیں، جن کے بغیر وضو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہ 4 چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں وضو کے فرائض. وضو کے 4 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں وضو کے؟ 4 فرض ہیں. وضو کا پہلا فرض ہے پورے چہرے کو دھونا. وضو کا پہلا فرض پورے چہرے کو دھونا. اب چہرے میں جو ہے لمبائی میں اس کی مقدار سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں اس کی مقدار ہے. اور چوڑائی میں کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک، اس کے درمیان جتنا بھی حصہ یہ سارا کا سارا چہرہ کہلاتا ہے، اس کا دھونا فرض ہے. اس حصے میں اگر ایک سمجھ لیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر حصہ خشک رہ گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا. فرض ادا نہ ہوا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لہذا فرض کی ادائیگی میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اب اس میں اگلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جن چہروں پہ داڑھی ہے، مونچھیں ہیں، یہ بموں کا کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ داڑھی کی 2 قسمیں ہیں. اگر داڑھی، ایک داڑھی وہ ہوتی ہے جو گھنی داڑھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے خفیف ہلکی داڑھی. گھنی داڑھی وہ ہوتی ہے جس میں سے جلد نظر نہیں آتی، چمڑا نظر نہیں آتا انسان کا، وہ گھنی داڑھی ہے. تو جب اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر چمڑے تک، جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. جو لٹک رہے ہوئے ہیں بال ان کو دھو لینا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہلکی داڑھی ہے، جلد نظر آتی ہے، چمڑا نظر آتا ہے بیچ میں سے، تو پھر جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اسی طرح یہ جو کان اور یہ داڑھی کے بالوں کے درمیان یہ والی جگہ جو تھی کن پٹی جس کو کہتے ہیں، یہ کن پٹی بھی جو ہے یہ دھونے میں آتی ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی چہرے کے حصے میں شامل ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز تو اس کو بھی دھونا جو ہے فرض ہے. ہونٹ، لب، آپ عام روٹین میں جب ہونٹ بند کرتے ہیں تو جو ہونٹوں کا حصہ ظاہر ہوتا ہے یہ دھونا فرض ہے، اندرونی حصہ
فرض کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن بیرونی حصہ عام روٹین میں جب ہم منہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تو جو حصہ ظاہر ہوتا ہے یہ بھی چہرے میں شمار ہوتا ہے. تو چہرہ دھوتے وقت جو ہے آنکھیں زور سے بند نہیں کرنی چاہیے، ایسے زور سے بند کر کے چہرہ اس طرح دھونا، وہ پھر یہ کچھ حصے کے خشک رہ جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ وضو کا پہلا فرض تھا، چہرے کو دھونا. اور وضو کا جو دوسرا فرض ہے، اچھا جو یہ داڑھی کا آپ کو حکم بتایا گیا، یہی حکم مونچھوں کا بھی ہے. اگر مونچھوں کے بال گھنے ہوں کہ اس کی کھال جلد بالکل دکھائی نہ دے تو پھر جلد کا دھونا فرض نہیں ہے، بالوں کا دھونا فرض ہے. اوپر بالوں کا دھونا فرض ہے، جلد کا دھونا فرض نہیں ہے. دیکھیں شریعت میں آسانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں ایسے کام کی مشقت میں نہیں ڈالا گیا جو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو، کہ اگر بال بہت زیادہ گھنے تب جلد تک پانی پہنچانا اگر فرض ہوتا تو کتنا مشکل ہو جاتا. تو ہمیں آپشن دے دی گئی، یہ حل آسانی پہ پیدا کر دی گئی کہ اگر بال گھنے ہیں جلد تک پانی نہیں پہنچا سکتے تو وہ فرض بھی نہیں ہے، صرف بالوں کو دھونا جو ہے وہ فرض ہے. ہاں ایک مسئلہ یہ بھی انہوں نے بتا دیا کہ اگر مونچھیں بڑھ کے ہونٹوں کو چھپا لیں، بعض احباب جو ہیں وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں یا ویسے بعض اوقات بڑی ہو جائیں اور وہ ہونٹوں کو چھپا لیں، تو اس صورت میں یاد رکھیں ان کو ہٹا کے یہ ہونٹ دھونا فرض ہے. اگر ان کے نیچے ہونٹ اگر خشک رہے تو پھر اس صورت میں جو ہے فرض ادا نہیں ہوگا. یہ چہرے کے دھونے کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ عرض کیے. اس کے بعد وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے دونوں بازوں کو کونیوں سمیت دھونا. دونوں بازوں کو کونیوں سمیت دھونا. بازو جو ہے یہ ہاتھ کی جو پورے ہیں یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کونیاں بھی شامل ہیں دھونے میں، کونیوں کے اوپر تک. بعض رات جو ہے وہ وضو کرتے وقت یہ خیال نہیں کرتے کیونکہ یہ کونیاں جو ہے نا یہ خشک رہ جاتی ہیں. یہ خشک رہیں تو یاد رکھیں فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو بھی نہیں ہوگا. تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے، اس لیے اوپر تک جو ہے وہ دھونا چاہیے، کونیوں سے اوپر تک. یہ بھی فرض کے حکم میں شامل ہے، کونیاں بھی فرض کے حکم میں شامل ہیں. تو پوروں سے لے کر کونیوں کے اوپر تک جو ہے یہ دھونا سارا حصہ جو ہے ضروری ہے، اچھی طرح دھونا چاہیے. یہ دوسرا فرض تھا. اور وضو کا تیسرا فرض ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا. سر کے چوتھے حصے کا. اچھا کونیوں میں آپ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ اس میں یہ جو انگلیوں کے درمیان والی جگہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی دھونا فرض ہے. خلا جو ہے ان کو دھونا بھی جو ہے فرض ہے. یہ بھی کیونکہ یہ پورا حصہ ہے اس میں، تو اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو وہ خلال کا گیا ہے ذکر، خلال بتاؤں گا میں، تو یہ بھی صرف فرض کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ حصہ بھی جو ہے نا اس میں شامل ہے، اس کا بھی دھونا ضروری ہے. بعض احباب نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، انگوٹھی اگر تنگ ہو کہ اس کے نیچے سے پانی نہیں بہے گا تو پھر اس کو اتار کر دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تنگ نہیں ہے، ڈھیلی انگوٹھی ہے، تو جسٹ اس کو آپ ہلا لیں، حرکت دے لیں تاکہ اس کے نیچے سے بھی جو ہے پانی بہ جائے. اگر آپ حرکت نہیں دیتے اور اس کے نیچے سے پانی نہیں بہے گا تو گویا آپ کا یہ اتنا حصہ خشک رہ گیا، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ فرض کے حکم میں ہے، اس کا دھونا فرض ہے پورے حصے کا بازو کا. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ وہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. یہ انہوں نے مسئلہ یہ بھی بتا دیا کہ اگر 5 کی بجائے 6 انگلیاں، اگر کسی کی 6 انگلیاں ہیں تو وہ سب کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اس کے بعد تیسرا فرض جو ہے وہ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا. سر کے چوتھے حصے کا پورے سر کا مسح کرنا وہ سنت ہے، وہ آگے آئے گا اس کا بیان. لیکن سر کے چوتھے حصے کا جو ہے مسح کرنا جو ہے یہ فرض کے زمرے میں آتا ہے. مسح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ گیلے کرنے ہیں، ہاتھ تر ہونے چاہیے، تو ان کو جو ہے وہ آپ یہ اس پھیرنے کا نام جو ہے یہ مسح کہلاتا ہے. گیلے ہاتھوں کو پھیرنا یہ مسح کہلاتا ہے. تو اب پورے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا فرض ہے. مطلب کیا ہے کہ اگر سر کے چوتھے حصے سے کم میں کا مسح کیا گیا تو اس صورت میں آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، تو وضو نہیں ہوگا. لیکن اگر چوتھائی حصے کا اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو اس صورت میں فرض ادا ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیں، اگر بندے نے امامہ پہنا ہوا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یا خاتون کسی نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، تو اس صورت میں امامے، ٹوپی یا دوپٹے پر مسح کافی نہیں ہے.
یہ نہیں ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو ٹوپی پہنی تو آپ ٹوپی کے اوپر سے مسا کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ اس میں سے تری جو ہے پانی کی وہ نکل کے چوتھائی سر کو گیلا کر دے، تر کر دے، تو پھر مسا ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ ٹوپی اتار کے، ماما شریف اتار کے جو ہے وہ ڈائریکٹ بالوں پر ہی مسا کیا جائے۔ یہ تھا سر کے چوتھا حصے کا مسا کرنا جو ہے فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری فرض وضو کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں، دونوں پیروں کو گٹوں سمیت، ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھونا۔ یہ جو ہے یہ بھی وضو کا چوتھا فرض ہے۔ اس میں پاؤں کے ساتھ جو ابری ہوئی ہڈی ہے، ساتھ ابری ہوئی ہڈی، وہ گٹا یا ٹخنا کہلاتا ہے، تو وہ بھی دھونے میں شامل ہے۔ جس طرح یہ کونیاں دھونے میں شامل ہیں، اسی طرح وہ بھی دھونے، تو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان والی جگہ بھی جو ہے وہ دھونے، ان کا بھی دھونے کا حکم فرض کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ بھی دھونا فرض ہے، اس لیے اور پاؤں کے نیچے والا جو پورا حصہ ہے تلوا، اس کا بھی دھونا جو ہے ضروری ہے، ایڑی وغیرہ، یہ سارا جو ہے پورا پاؤں جو ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ سماعت فرما رہے ہیں، اگر کسی جگہ دانا نکلا ہوا تھا، چھالا نکلا ہوا تھا اور وہ خشک ہو گیا، سوکھ گیا، مگر اس کی کھال ابھی جو ہے نا وہ جدا نہیں ہوئی، بعض دانے ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، پھر ہم بعض اوقات اس کو اتار دیتے ہیں، کریت دیتے ہیں، تو بعض اوقات ہم نہیں کریتے، وہ لگا رہتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کے اوپر اگر پانی بہ گیا ہے تو اس کو کھال کو اتار کے نیچے سے پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ بالفرض مثال کے طور پر یہاں پہ ایک دانہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ریشہ جو بھی تھا وہ خشک ہو گیا، اب اس کے اوپر بس وہ زخم کا وہ نشان ہے اوپر، اس کے جو ہے چمڑا ہے زخم، تو اب ہم جب وضو کریں گے تو اس کے اوپر اگر پانی بہ گیا ہے تو بعض میں اگر وہ اس کی چمڑی اتر بھی جاتی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو دوبارہ دھونے کی یا وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر ہی پانی کا گزر جانا کافی ہے۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کہا گیا نا چہرے کو دھونا اور بازوں کو دھونا اور پیروں کو دھونے کا مطلب کیا ہے؟ دھونے کا مطلب جو ہے اس کی منیمم مقدار یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی، 2 بوند پانی ہر جگہ بہ جائے۔ بعض خالی یہ ہاتھ گیلا کا پانی یہ کر لینا، یہ نہیں ہے، یہ دھونے کے حکم میں نہیں ہے کہ تیل کی طرح پانی کو لگا لینا، ایسے نہیں، وہ پورا پانی بہانا جو ہے وہ ضروری ہے، اسی کو دھونا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ہم وضو کی سنتوں کا بیان شروع کرتے ہیں۔ وضو کو جو کمال ملتا ہے، جو درجہ ملتا ہے عبادت کا، وہ سنتوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی عبادت ہے اس کو کمال اور درجہ قبولیت اور درجہ عبادت جو ملتا ہے وہ حضور کی سنتوں کی برکت سے ملتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے آپ کی، جب تک سنتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو نہ تو فرض کی ادائیگی میں بھی کمیاں بیشیاں ہوں گی، وہ بھی کوتاہیاں ہوں گی، فرض کو کمال اور فرض کے جو نقص ہیں وہ سنتوں کی برکت سے پورا ہوتے ہیں۔ تو ہر عبادت میں سنت کی بڑی اہمیت ہے اور سنت کی بڑی حکمتیں جن کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اب اگر ہم وضو، مثلا ایک مثال ہے، نیت کرنا وضو میں سنت ہے، اگر آپ نیت نہیں کرتے تو وضو محض ایک آپ کا عمل ہے پاکی حاصل کرنے کا، لیکن اگر آپ نیت کر لیتے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کر لیتے ہیں تو وہی وضو آپ کو پاکی بھی حاصل ہو جائے گی اور وہی وضو کا عمل رب کی پاک بارگاہ میں عبادت کا درجہ بھی اختیار کر جائے گا، وہ عبادت کا درجہ بھی اختیار کر۔ تو اس لیے ہمیشہ وضو پر ثواب پانے کے لیے اللہ کے حکم کی نیت سے جو ہے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کرنے کی صورت میں ملے گا۔ اسی طرح بسم اللہ، ایک سنت ہوگی نیت کرنا، دوسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرنا۔ اس کی آپ نے کہا حدیث پاک سماعت فرمائی کہ اگر بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر وضو کرے تو اس کے صرف وہی اعضاء پاک ہوتے ہیں جو وضو میں دھلتے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو پورا جسم جو ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی سنت کی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھونا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اب ہاتھ جو ہیں یہ اعلیٰ طہارت ہیں، پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو سب سے پہلے کہا ہاتھ دھو لو، کیونکہ اسی سے آپ نے چہرہ بھی دھونا، اسی سے مسح بھی کرنا، اسی سے بازو بھی دھونے، اسی سے اور تو ہاتھ پہلے صاف ہوں گے تو دیکھیے حضور کی سنت نے فرض پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا
کیوں کہ ہم نے چہرہ دھونا نا، چہرہ دھونا یہ فرض ہے، تو فرض پر عمل کرنا ہے تو چہرہ کس سے دھونا ہے؟ ہاتھ پاک ہوں گے تو فرض پہ عمل کر سکیں گے. تو گویا ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے قابل ہمیں حضور کی سنت بنا رہی ہے.